السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا خادم سلیم ابروی اس وقت آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم مجلس ترحیم منعقد کر رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ قاسمہ خاتون بنت سید ملازم حسین صاحب، زوجہ سید محمد حسنین صاحب کی روح کو ارسال فرماتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالمی شہرت یافتہ اسلامک اسکالر ذاکر اہل بیت مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب، جن کو آپ اکثر و بیشتر مختلف ٹی وی چینلز پر سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین، ہماری یہ روایت رہی ہے کہ ہم اپنی مجلس عزا کا آغاز سوزخانی سے کرتے ہیں۔ تو ناظرین، سوزخانی کے طور پر میں ایک مرثیے کے صرف ایک بند آپ کی خدمت میں اس وقت پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کی اجازت چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم قبلہ سے درخواست کریں گے۔ جب کہ چلے بعد دو پہرن کو حسین، جب کہ چلے بعد دو پہرن کو اور نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو۔ سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو۔ نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، اور فقط بہن کیا تھا سوار بھائی کو۔ حسین جب کہ چلے بعد دو پہرن کو، تو ناظرین آئیے اب ہم مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب کے حضور پہنچتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ قاسمہ خاتون بنت سید ملازم حسین کی روح کو ایصال فرما۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط المستقیم صراط اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا والطبیب قلوبنا وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ انا فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین مجلس، قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے یہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ انا فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم غور و فکر کریں، اور یہ غور و فکر کرنا بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو بلند کرتا ہے اور تاریکی سے روشنی میں لے آتا ہے۔ غور و فکر کرنے کی بار بار دعوت دی گئی، صاحبان عقل سے خطاب کیا گیا، اہل عقل سے، اہل علم سے، اہل خرد سے خطاب ہے۔ صاحبان عقل کو متوجہ کیا جا رہا ہے، کیوں قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کیوں کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے، کیوں اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھو اور اس کے بعد اپنی قدر و قیمت کو سمجھو کہ تم اللہ کی نظر میں کتنے قیمتی ہو۔ اشرف المخلوقات تمہیں یوں ہی نہیں بنایا بلکہ تمام غذاؤں کا دسترخوان تمہارے لیے بچھا دیا اور ساری چیزیں مسخر کر دیں تمہارے لیے۔ تم غور و فکر کرو، اس لیے کہ جتنا غور و فکر کرتے چلے جاؤ گے اتنا معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اے مولا، یہ فرمائیے کہ یہ کون سی صفت تھی جناب ابو ذر غفاری کی کہ جس نے ابو ذر کو ایمان کے 9 درجوں تک پہنچا دیا؟ تو امام نے جواب دیا کہ ابو ذر کی وہ صفت جو انہیں ایمان کے 9 درجوں تک لے گئی وہ ان کا اس کائنات میں غور و فکر کرنا تھا، اس لیے کہ غور و فکر کرنے کے نتیجے میں ان کی آنکھوں کے آگے سے حجاب ہٹ گئے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کائنات، اس کائنات کا خالق بہت عظیم ہے، یقیناً وہ عظیم معبود و عظیم خالق لائق عبادت ہے اور اس کی عبادت کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ جتنی عبادات ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں وہ عبادات جس صورت میں بھی ہوں، انسان کی زندگی کا مقصد بیان کیا گیا، اور پھر مقصد چونکہ عبادت تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔
مقصد چونکہ عبادت تھا، لہٰذا پوری کائنات کو متوجہ کیا گیا کہ عبادت کرو، مگر سجدے میں سر رکھنے سے پہلے اپنے چاروں طرف اس کے نشانیوں کو دیکھو، خود اپنی ذات میں اس کی نشانیوں کو دیکھو۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اس کی نشانیاں باہر بھی بکھری ہوئی ہیں اور خود تمہاری ذات کے اندر بھی۔ کیسا تمہیں ڈیزائن کیا ہے اس خالق نے، کیسے نظام ہیں بدن کے جو اپنے اعمال کو انجام دے رہے ہیں، جو اپنے افعال کو ایک صحیح تناسب اور صحیح ترتیب میں اس طرح ادا کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی بالکل سیدھی رفتار سے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اگر ان میں ذرا سا بھی فرق پیدا ہو جائے تو اس کے بعد انسان کے نظام ہائے بدن متاثر ہونے لگتے ہیں۔ دیکھو مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، انسان تو نے اپنے آپ کو ایک معمولی سا جرثومہ سمجھ لیا ہے، ایک کائنات اکبر ہے جو تیرے اندر آباد ہے۔ یہ باہر جو ہے یہ کائنات اصغر ہے اور انسان کے اندر کائنات اکبر ہے۔ ایک اناٹمی کے پروفیسر سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ میں تو ہر روز اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھتا ہوں، خدا کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ذرا وضاحت کیجئے کہ آپ کے کہنے کا کیا مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں پوری زندگی میری گزر گئی علم تشریح پڑھاتے ہوئے، اناٹمی پڑھاتے ہوئے، اور کتنی ڈیڈ باڈیز ہیں کہ جن کو میں نے اپنے شاگردوں کے لیے، جن کا ڈسیکشن ہوا میرے سامنے۔ لہٰذا جب میں اس انسانی جسم نام کی مشین کو دیکھتا ہوں اور اس کے اندر کتنا کمپلیکیٹڈ اسٹرکچر ہے جو انسان کا بنایا گیا، کیسے اس کے نظام کے تحت ساری چیزیں اپنے افعال کو انجام دے رہی ہیں، جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو گویا ان کو دیکھنے کے بعد میں خالق کو خود دیکھ لیتا ہوں، اور یقیناً نشانیوں ہی سے خالق کو پہچانا جا سکتا ہے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ لہٰذا پہچاننا، سجدہ کرنے سے پہلے، پیشانی کو سجدہ میں رکھنے سے پہلے اس کی عظمت کو انسان سمجھنے کی کوشش کرے۔ ظاہر ہے کہ اس کی مکمل معرفت تو انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ نہج البلاغہ میں مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کی پوری معرفت تمہارے ذہن میں آ جائے تو وہ محدود ہو جائے، اور وہ لامحدود ہے۔ لہٰذا محدود ذہن کے اندر اس کی مکمل معرفت تو نہیں آ سکتی، مگر جتنا انسان عقل و شعور رکھتا ہے، جتنی اس کی نظر وسیع ہے، اتنا اپنے مودت کے پیالے میں جتنا سما سکتا ہو اس اعتبار سے اسے پہچانے اور پھر سجدے میں سر رکھے۔ تب معلوم ہوگا کہ کائنات کو ہمارے لیے بنایا اور ہمیں اس نے اپنے لیے بنایا۔ میری بندگی کرو، سجدے میں سر رکھو، جتنا تم میرے سامنے جھکتے چلے جاؤ گے میں تمہیں بلند کرتا چلا جاؤں گا۔ لیکن عبادات کے مفہوم کو آج ہم نے بہت محدود کر دیا، جس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں پیدا ہوئیں، اور ایک عام مسلمان نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، عبادات کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے، عبادات میں نے انجام دے دی، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا اگر مستطیع ہوں، زکوٰۃ نکال دی، تو حق ادا ہو گیا بندگی کا، اور اس کے بعد اب جو زندگی بچتی ہے وہ گویا میری ذاتی زندگی ہے، میں اس میں جیسے چاہے عمل کروں۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو پیدا ہو گئی، کہ اس لیے کہ یہ سمجھ لیا کہ عبادت کا مطلب ہے صرف سر جھکا دینا، مسجد میں آ جانا، اعتکاف کر لینا، رکوع و سجود کا انجام دے دینا، قیام کر لینا، تکبیر کہہ دینا، اور اس کے بعد عملی زندگی میں جیسے چاہے اپنی مرضی کا مالک بن کے آگے بڑھنا۔ یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ غلط فہمی ہے، وہ نقطہ ہے کہ جس کی طرف توجہ نہ کرنے کی بنا پر آج مسلمان نے خود اپنے لیے بہت سارے مسائل پیدا کر لیے، اور اسی لیے ایک اعتبار سے رسم و رواج کو سمجھ لیا کہ بس ایک رسم ہے، اس رسم کو ادا کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ وہ رکاوٹ اگر پیدا ہو گئی تو پھر اس کا مطلب گویا ہم اپنے مقصد کو پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے، عبادت ہم انجام نہیں دے پا رہے۔ لہٰذا ہمیں مسجدوں سے دور نہ کیا جائے، ہمیں مسلوں سے دور نہ ہٹایا جائے۔ ہم بس مسجدوں کے اندر اگر موجود ہیں تو ہماری عبادت ہے، مسجدوں سے ہمیں دور کر دیا گیا تو گویا ہماری عبادت کو روک دیا گیا۔
یہ ایک غلط فہمی جو ناقص شعور اور دین کا صحیح فہم نہ رکھنے کی بنا پر پیدا ہوئی، جس کا نتیجہ آج ہمارے ملک کے حالات اور پڑوسی ملک کے بھی حالات اگر ملت اور قوم کے اعتبار سے دیکھے جائیں تو وہ اندازہ آسانی سے ہم لگا سکتے ہیں کہ مسلمان نے یہ سمجھ لیا کہ بھئی ہمیں روکا گیا ہے۔ نہیں، کسی بھی صورت میں مسجدیں تو بند نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی صورت میں نماز جماعت تو نہیں رکنی چاہیے، اس لیے کہ بیماری تو اللہ دیتا ہے۔ جب بیماری اللہ دیتا ہے تو اپنے عبادت گزار بندوں کو کیسے وہ بیماری دے سکتا ہے؟ ان کو کیسے کسی طرح کا مرض لاحق ہو سکتا ہے؟ ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر خود انبیاء کو بیماری ہو سکتی ہے تو ہم تو امتی ہیں۔ صاحب اگر وضو کر لیں گے، باوضو رہیں گے، یقیناً باوضو رہنا بہت سی بیماریوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن یہ کلیہ نہیں ہے، یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ ایک چیز جس کو انسان نے، یہ ہے ناقص شعور، اس لیے کہ ہم نے سمجھا نہیں کہ عبادات، دیکھیے عبادات رکھی گئی مگر ہر عبادت کا ایک مقصد رکھا گیا، اس مقصد کو اگر ذہن میں واضح کر لیا جائے تو اس طرح کی غلط فہمیاں ہرگز پیدا نہ ہوں۔ مقصد انسان کی زندگی کا مقصد عبادت، عبادات میں پھر موڈس آف ورشپ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، مگر ان عبادات کا، ان کا بھی ایک مقصد ہے۔ نماز زندگی کا مقصد نماز، مگر نماز کا پھر ایک مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز صرف اس کی بارگاہ میں سجدہ کر لینے، قیام اور رکوع و سجود کر لینے کا نام نہیں ہے، نماز اٹھ بیٹھ کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز اگر اپنے پورے خلوص اور اپنے پورے تقاضوں کے ساتھ ادا کی جائے گی تو نماز کس منزل کے اوپر لے جانے کا وسیلہ بنے گی، اس کو بیان کر دیا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، اگر برائیوں سے رک رہا ہے تو یہ نماز قبول ہو رہی ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا کیسے معلوم ہو میری نماز قبول ہو رہی ہے؟ امام نے کہا کہ اپنے کردار پہ نظر رکھو، اگر کیریکٹر کا گراف بلند ہوتا چلا جائے تو تیری نماز نماز ہے، یہ نماز قبول ہو رہی ہے، ورنہ ابھی حقیقت نماز کو سمجھا نہیں ہے۔ روزے ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ، عبادتوں کا مہینہ، اللہ کے انعامات کا مہینہ، لہٰذا روزے کیوں رکھے گئے؟ روزوں کا بھی ایک مقصد بیان کیا گیا کہ کیوں روزے رکھے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے رکھے گئے کہ تمہیں تقوی حاصل ہو سکے۔ نماز کا مقصد برائیوں سے بچانا، روزے کا مقصد بھوکا رہنا نہیں ہے۔ ہماری اس بھوک سے، ہماری اس پیاس سے، ہمارے اس کھانے کو ترک کر دینے سے اللہ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ لیکن اس نے ہمیں بھوکا رکھا تاکہ اس تقوی کو حاصل کرنے کی راہ میں ہم کسی بھوکے کی بھوک کا احساس کر سکیں۔ ذرا سوچئے کہ اگر ماہ رمضان المبارک نہ ہوتا اور ہم پر روزے واجب نہ کیے جاتے اور ہم سے یہ تقاضا نہ کیا جاتا کہ روزہ رکھو اور اتنے وقت تک کھانے کو ترک کر دو، پانی سے دور ہو جاؤ، پینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دو، زبان کے چٹخارے اور تقاضے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، اگر یہ تقاضا قرآن حکیم نے نہ کیا ہوتا تو عین ممکن ہے کہ بہت سے ایسے مسلمان ہوتے کہ جن کے پاس دولت کی اتنی فراوانی ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے یہ کبھی انہیں احساس بھی نہ ہو پاتا، اس لیے کہ کبھی ایسی نوبت نہ آتی کہ وہ بھوکے رہیں، وہ پیاسے رہیں، جن کی آنکھ کھلتے ہی ان کے سامنے نعمتوں کا دسترخوان سجا ہوا ہو، جن کے ایک اشارے پر دنیا کی ساری نعمتیں ان کے دسترخوان پہ جمع ہو جاتی ہوں، انہیں بھوک کا کیا احساس ہوتا؟ اگر بھوک کا احساس نہ ہوتا تو پتہ کیسے چلتا کہ ایک غریب اپنے بستر پہ بغیر کھانے کے رات کس طرح گزارتا ہے؟ ایک دہاڑی کا مزدور اگر ایک دن اس کی دہاڑی ناغہ ہو جائے، اگر چند دنوں کے لیے وہ بیمار پڑ جائے تو کس طرح اس کو بھوکا رہ کر اپنی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا مقصد رمضان کا مقصد رکھا گیا کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا۔ حج کا مقصد کیوں حج کے لیے بلایا؟
ثواب دینے کے لیے؟ اگر صرف ثواب دینے کے لیے تھا، جیسا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، تو ثواب تو وہ گھر بیٹھے بھی دے سکتا تھا، اس کی رحمتیں تو بہانے تلاش کرتی ہے، لیکن اس نے ہمیں حج کے لیے بلایا۔ کیوں بلایا؟ سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے وہاں بلانا، ظاہر ہے کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، وہ گھر بیت اللہ کہلاتا ہے چونکہ اللہ سے منسوب ہے، لیکن کون سی ایسی جگہ ہے وہ جہاں نہیں ہے؟ پھر وہیں بلایا، اس کی کیا حکمت ہے؟ بلانا ہی تھا تو کسی ایسی جگہ بلا لیا ہوتا کہ جہاں نخلستان ہوتے، نہریں ہوتی، میووں کے درخت ہوتے، مگر سنگلاخ وادی، سخت موسم، سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کرو، پیسہ بھی خرچ کرو، زحمتیں بھی اٹھاؤ، مگر حج کے لیے آؤ۔ اے معبود کیوں بلایا؟ اس کا جواب بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا کہ جب امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا اگر اللہ کو حج کے لیے بلانا تھا تو بیت اللہ کو کسی ایسی جگہ رکھ دیا ہوتا کہ جہاں نہریں بہہ رہی ہوتیں، جہاں ہر طرف باغات ہوتے، ہم چلے جاتے حج کے لیے۔ امام مسکرائے اور مسکرا کے جواب دیا، تیرے سوال کے اندر ہی تیرا جواب پوشیدہ ہے۔ اگر کسی ایسی جگہ خانہ کعبہ کو رکھا ہوتا اور لوگ جاتے تو پتہ کیسے چلتا کہ کون عبادت کے لیے آیا ہے، کون تفریح کے لیے آیا ہے۔ لہٰذا تفریح کے لیے نہیں جانا ہے، جاؤ۔ کیوں؟ ثواب دینے کے لیے۔ صرف ثواب دینا مقصد نہیں ہے، بلکہ آؤ، جب اپنے گھر سے اٹھ کے یہاں پہ آؤ گے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد رکو گے تو تمہیں مقام ابراہیم پر رکنا پڑے گا۔ مقام ابراہیم پر رک کر جب نماز ادا کرو گے تو تمہیں میرے ایک بندے ابراہیم کے نشان قدم نظر آئیں گے۔ ان نشان قدم کو دکھانے کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ جب تم ان نشان قدم کو غور سے دیکھو گے تو تمہیں ابراہیم کی پوری سیرت نظر آئے گی کہ میرا ایک بندہ جو ابھی 13 سال یا 11 سال کا جوان تھا، وہ میرے لیے پورے معاشرے سے ٹکرا گیا۔ اس کے لیے آسان تھا ایک صنم کدہ کے آگے سے گزر جانا بغیر کسی اعتراض کیے ہوئے، مگر وہ وہاں پہ ٹھہر گیا اس لیے کہ اسے یہ برداشت نہ تھا کہ معبود برحق کے مقابل میں معبودان باطل کی پرستش کی جائے۔ وہ چاہتا تو خاموش رہتا، مگر نمرود جیسے حاکم سے ٹکرا گیا۔ میرے ذات اور میری قدرت پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو، وہ میرا بندہ تھا جو پورے معاشرے کے مقابلے پہ کھڑا ہوا تھا، یہ اس کے نشان قدم ہیں۔ تمہیں بلایا ہے تاکہ ان نشان قدم کو دیکھو، ان پر اپنے قدموں کو جما دو، اور جب یہاں سے واپس پلٹو تو سیرت ابراہیمی لے کے پلٹو، اور یہاں سے آگے بڑھو۔ تمہیں ایک نوجوان کے آثار نظر آئیں گے، رک کے تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ یہ قربانی تمہیں یاد دلائے گی اس نوجوان کی جس نے میری رضا کی خاطر چھری کے نیچے اپنی گردن کو رکھ دیا تھا اور اپنے بابا سے کہا تھا کہ آپ نے جو دیکھا ہے وہ کر گزریے، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ اب یہاں سے واپس جاؤ تو اس نوجوان اسماعیل کی سیرت لے کے پلٹنا، پھر تم دیکھو گے صحیح کرتے ہوئے تمہیں میری ایک بندی جو اس لق و دق صحرا میں میرے لیے اپنے شوہر کے چھوڑنے پر بغیر حرف شکایت زبان پر لائے ہوئے یہاں اپنے بچے کے ساتھ موجود تھی، اس کا اپنے بچے کے لیے بے چین ہو کر پانی تلاش کرنا، چونکہ میرے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ لہٰذا تمہیں بلایا ہے کہ اب اگر تمہیں کبھی ضرورت پڑ جائے، عملی زندگی میں پلٹ کے جاؤ اور میری خاطر کبھی ایسی قربانیوں کی ضرورت پڑ جائے تو کبھی ابراہیمی کردار پیش کرنا، کبھی اسماعیلی کردار پیش کرنا، کبھی جناب ہاجرہ کا کردار پیش کرنا۔ یہ سیرت لے کے پلٹو گے تو تمہیں حج کا مفہوم، حج کا مقصد اور حج کا پیغام ملے گا۔ لہٰذا یہ عبادات جو رکھی گئیں، ان عبادات کا مقصد تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ عبادات اس لیے ہیں کہ ان عبادات کے ذریعے سے تم اپنے کردار کو بلند کر سکو، اپنے اخلاق کو بلند کر سکو اور اپنی عملی زندگی میں میرے انبیاء کا کردار ادا کر سکو۔ یہ بہت اہم کردار ہے جو ادا کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا۔
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें बपा किया गया है। बेहतरीन उम्मत का मतलब क्या? यानी तुम अंबिया के विरसेदार हो, तुम्हारे सर पे तमाम अंबिया की विरासतों का ताज रखा हुआ है, तुम्हें उनके काम को कार नबूवत है जो तुम्हें अंजाम देना है। अब कोई नबी आने वाला नहीं है, लिहाजा नबी के छोड़े हुए पैगाम को आगे बढ़ाना और उस दावत को पेश करके लोगों को मुतवज्जे करना अल्लाह के दीन की तरफ, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी को लेके तुम इस दुनिया में आए हो, तो इस ज़िम्मेदारी को लेके हमें आगे बढ़ना था, मगर हमसे चूक हो गई, जिसकी वजह पर अगर बात की जाए तो बात बहुत फैल जाएगी, मगर सिर्फ इतना ही अर्ज़ करना कि रस्मी तौर पर हमने सिर्फ कलमा पढ़ने को इस्लाम समझ लिया, और इस्लाम को समझ लिया कि इस्लाम, मुझे आयतुल्लाह खुई अलैहिर्रहमा का एक जुमला याद आता है, बड़ा खूबसूरत बात है, पैगाम जो उन्होंने दिया। वो कहते हैं कि इस्लाम और मुसलमान का रिश्ता, इस्लाम और मुसलमान का रिश्ता बदन और लिबास का रिश्ता नहीं है, कपड़े और जिस्म का रिश्ता नहीं है। क्या मतलब? यानी एक कपड़ा लेकर इंसान जाता है दर्जी के पास, टेलर के पास, कि देखो इस कपड़े को देखो और मेरे बदन को देखो, मेरे गले का नाप लो, मेरे सीने का नाप लो, आस्तीनें देखो, लंबाई देखो, और फिर इस कपड़े को काट छांट कर मेरे बदन के मुताबिक बना दो, ताकि ये मेरे जिस्म पर फिट आ जाए, ताकि ये मैं इसे अपने जिस्म पर ज़ेब तन कर सकूं। कहा कि कपड़े और बदन का ताल्लुक़ नहीं है कि इस्लाम को लेकर हम पहुंच गए कि इस्लाम को काट छांट के मेरी मर्ज़ी के मुताबिक और मेरे तकाज़ों के मुताबिक और मेरी ज़िंदगी के मुताबिक बना दिया जाए। नहीं, इस्लाम और मुसलमान का रिश्ता बर्तन और पानी जैसा रिश्ता है। इस्लाम बर्तन है, मुसलमान पानी है। पानी को जिस बर्तन में डाला जाए वो उसी की सूरत इख्तियार कर लेता है। लिहाजा असल मुसलमान वो है कि जो इस्लाम के ज़र्फ़ में अपनी शख्सियत को ऐसे ढाल ले कि जैसे पानी बर्तन के अंदर अपने आप को समा लेता है। आज के दौर में इस वक्त जब मैं ये गुफ्तगू आपसे कर रहा हूँ, वो तकाज़ा जो बहैसियत खैर उमम हमसे किया गया था, वो तकाज़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए कि हमें तो दूसरी कौमों को भी दावत देना थी। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, उन हालात में जिन आज़माइशों से इस वक्त हम गुज़रे हैं, अल्लाह की तरफ से आज़माइशें होती हैं, और कभी इज्तिमाई आज़माइश होती है, कभी इनफरादी आज़माइश होती है। ये बीमारी भी अल्लाह की तरफ से एक आज़माइश है। इस बीमारी की आज़माइश से हम गुज़रे हैं, तो इस आज़माइश से गुज़रने ने हमें अपनी बहुत सी खूबियों के बारे में बताया है और बहुत सी खामियों का मुताल्लिक़ भी आगाह किया है। जैसे एक खून का कतरा किसी लेबोरेटरी में भेजा जाए जांच करने के लिए, तो उस एक कतरे से पता चल जाता है कि इंसान के जिस्म में ख़राबियाँ क्या क्या हैं। इसी तरह इस ट्रायल ने, इस टेस्ट ने, इस आज़माइश ने हमारे अंदर की ख़राबियों को उजागर कर दिया है, और जो रेड मार्क्स हैं उनको देखने की ज़रूरत है। खूबियाँ नज़र आईं, बहुत सी खूबियाँ इस वक्त मालूम हुई कि हाँ, कौम बेदार है। आपने देखा इबादत के ताल्लुक़ से जो एक तड़प पाई जाती है, कितने ऐसे बुज़ुर्ग थे जो मस्जिद के दरवाज़ों को बंद देखकर आप दीदा थे, परेशान थे कि दरवाज़े मस्जिद के बंद कर दिए गए। ये जो उनका जज्बा है, ये जज्बा काबिल एहतराम है, ये जज्बा काबिल तक़लीद है, ये जज्बा काबिल मोहब्बत है। नौजवानों को देखा कि दूसरे नौजवानों को, दूसरी कौम के बुज़ुर्गों को, बच्चों को परेशान देखकर, भूखा देखकर, अपने पड़ोसी को, अपने वतन वाले को, अपने इंसानी भाई को, जो औलाद आदम होने की बिना पर हमारा भाई है, उसको परेशान देखकर कितने नौजवान हैं जो आज खड़े हो गए हैं, अपना सोना तर्क कर दिया, अपना घर तर्क कर दिया, न मज़हब देख रहे हैं, न रंग देख रहे हैं, न नस्ल देख रहे हैं, बल्कि जो इस्लाम का तकाज़ा है, जो इस्लाम हमसे चाहता है। रिवायत मैंने पेश की हो इससे पहले भी कि मैदान महशर में अल्लाह एक बंदे से पूछेगा कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं बरहना था, तूने मुझे लिबास नहीं पहनाया, मैं बीमार था, तूने मेरा इलाज नहीं किया। तो बंदा कांपने लगेगा और बेचैन होकर कहेगा कि ऐ माबूद, तू इससे कहीं
برتر و اعلیٰ ہے، بھلا تجھے لباس کی کیا احتیاج، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تجھے بھوک کہاں لگتی ہے؟ تب جواب ملے گا، میرا ایک بندہ تمہارے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا، اس نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے تم سے 2 روٹیوں کا سوال کیا تھا، اگر تم نے اس وقت اسے دے دیا ہوتا تو گویا تم نے اسے نہیں دیا، مجھے دیا۔ وہ برہنہ جو تمہارے در پہ کھڑے ہو کے ایک لباس کا سوال کر رہا تھا، اگر اس کو لباس پہنایا ہوتا تو گویا تم نے مجھے لباس پہنایا۔ وہ بیمار جو اپنے اسپتال کے پرچے لیے ہوئے تم سے دکھا دکھا کے کہتا تھا کہ میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، اگر اس کا علاج کرایا ہوتا تو گویا میرا علاج کرایا۔ یہ جو اسلام کا تقاضا ہے، یہ جو اسلام کا غیر معمولی درس ہے، محبت کا، ترحم کا، غم گساری کا، اس درس کا عملی نمونہ آج ہمیں دیکھنے کو ملا۔ یہ ہماری خوبی ہے، ہمارے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں ہر طرف، باوجود اس کے کہ ہر طرف سے ہمیں طنز و تاریخ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مگر وہ انسانی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ ہماری خوبیاں ہیں، لیکن کچھ خامیاں جو آپ کے سامنے ابھر کے آئیں، اسی بنا پر جو بات میں نے بالکل ابتدا میں عرض کی کہ ناقص شعور دین کا رکھنے کی وجہ سے، یہ سمجھنے کی وجہ سے کہ بس عبادات یہ رسوم ہیں، ان کو ادا کیا تو عبادات ہوں گی، ورنہ عبادات کو ہمیں روک دیا گیا۔ مسجد اگر بند کر دی گئی ہے تو یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس لیے کہ یہ یوں نہیں بند کی گئی، بلکہ پہلے ہمیں انسانی جان کی قیمت بتائی گئی ہے کہ سمجھو کہ نماز کیا ہے، تمہاری نماز، تمہارے سجدے یہ اللہ کے لیے ہیں، اور اگر اللہ کے لیے ہیں تو یہ تمہیں بلند کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تم سے ایک تقاضا کرتا ہے، اگر نماز پڑھ رہے ہو اور کسی کی جان خطرے میں ہے تو اس نماز کو چھوڑ کے اس کی جان کو بچاؤ۔ اب نماز کا چھوڑنا واجب ہے، جان کا بچانا واجب ہے۔ نماز چھوڑ دی نہیں، یہ تو انسان کی بات ہے۔ اگر تم مسجد میں جماعت پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے ہو اور دیکھ رہے ہو کہ کوئی جانور زخمی پڑا ہوا ہے اور تمہاری مدد سے اس جانور کی جان بچ سکتی ہے اور اس کی مدد کرنے میں تمہاری جماعت نکل سکتی ہے، بلکہ ممکن ہے نماز بھی قضا ہو جائے، چھوڑ دو اس نماز کو، اٹھاؤ اس جانور کو۔ یہ نجس جانور ہے، لیکن اس وقت تمہاری مدد سے اگر یہ اس کی جان بچ سکتی ہے تو اس کو اٹھاؤ اور اس کو لے کے اس کی علاج کی انتظام کرو، بندوبست کرو، اور اگر تم نے اسے بچا لیا تو اب اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب دے دوں گا جو ایک نماز جماعت میں شرکت کرنے کا تمہیں ثواب ملتا۔ تو یہ شعور جو ہمارے اندر پیدا ہونا تھا، اس میں کہیں کمی رہ گئی کہ یہ نہیں سمجھے کہ پہلے جان کی اہمیت، اور کتنی اہمیت۔ آواز آئی کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان کو بچا لیا، پھر اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا، پوری انسانیت کی حفاظت کر لی۔ تو یہ باتیں۔ دوسری چیز جو اس وقت یہ وائرس ہمیں سبق پڑھا کر، ہمیں درس دے کر جا رہا ہے، اور جس پر ہمیں مزید غور کرنے کی ضرورت ہے، جس پر بہت زیادہ اسلام نے ہمیں متوجہ کیا کہ سادگی کی زندگی گزارو۔ تمہاری ضرورت آخر کیا ہے؟ کتنا ہی زیادہ کھانے کے خزانے موجود ہوں، کتنے ذخیرے موجود ہوں، لیکن انسان 2-4 روٹیوں سے زیادہ نہیں کھا سکتا۔ لباس کتنے ہی موجود ہوں، لیکن ایک وقت میں ایک ہی لباس زیب تن کرے گا۔ انسان نے اپنے تعیش کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی ظاہرداری کی وجہ سے، لوگوں کے اوپر اپنا روب داب جمانے کی وجہ سے اپنے اخراجات کو بہت زیادہ بڑھا لیا۔ یہ بیماری جو آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہمیں پیغام دے کر جا رہی ہے کہ اپنی ضرورتوں کے دائرے کو محدود کرو۔ حقیقتاً تمہاری ضرورتیں کتنی ہیں، ان ضرورتوں کا احساس۔ میں ابھی کل ہی ایک خبر پڑھ رہا تھا، پرتگال کے کسی بہت بڑے رئیس جو غالباً وہاں کے کسی ادارے کا پریسیڈنٹ بھی تھا، ملٹی ملینر، اس کا اسی کورونا کی بیماری میں مبتلا ہو کر انتقال ہو گیا۔ اس کی بیٹی کا ایک میسج تھا، اور وہ میسج واقعاً اگر انسان عبرت پکڑنا چاہے تو اس کے لیے بہت اہم پیغام ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ میرے گھر میں دولت کے بہت خزانے موجود ہیں، مگر میرا باپ آخری وقت میں
ایک ایسی چیز کو مانگتا رہا جس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور جو مفت ہے. خزانے گھر پہ رہ گئے مگر وہ اس مفت چیز کو مانگتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا. اور وہ کیا ہے؟ ہوا، آکسیجن، سانس، جس کی کوئی قیمت نہیں. لہذا نشان عبرت ہے ہمارے لیے اس طرح کی ساری خبریں کہ ہم ان کو دیکھیں، ان کو پڑھیں. بیماری، نیو یارک ٹائمز میں ایک خبر چھپی جس میں یہ بتایا گیا کہ اس بیماری کے اتنے تیزی سے پھیلنے کا باقاعدہ ریسرچ ہے ان کی سائنٹیفک کا، اس کا سبب صرف یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر دولت کی مساوی تقسیم کو چھوڑ کر اتنا زیادہ فرق کر لیا مادیت کے پیچھے دوڑ کر کہ یا بہت امیر ہیں یا بہت غریب، جس کی وجہ جو وجہ بنی اس بیماری کے بہت تیزی سے پھیلنے کی. لہٰذا ہمیں پلٹنا ہے. آزمائش، انسان کی آزمائش ہوتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے، پھلوں کی کمی کے ذریعے سے، جانوں کے نقصان کے ذریعے سے، مال کے نقصان کے ذریعے سے. بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہتے ہیں. وہ کوئی شکوہ و شکایت نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، اسی کی طرف ہماری واپسی ہے. یقیناً ہم سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے. امام حسین کا ایک خطبہ ہے جس کا ایک فقرہ میں نے پڑھا، جس میں امام کہہ رہے تھے کہ اگر اس دنیا میں انبیاء کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوتی تو وہ زندگی ہمیں بھی عطا ہوتی. یعنی مفہوم اس کا یہی تھا کہ کوئی اپنے نیک عمل کی بنیاد پر اس دنیا میں ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتا. ہاں، جب وہ جائے تو یہی نیک عمل ہے جو اس کے لیے زاد سفر بنے گا، زاد آخرت بنے گا. اور اگر یہاں سے اپنے لیے روشنی لے کے گیا ہے تو قبر کی تاریکی اور ہولناکی اسے پریشان نہیں کرے گی. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری قبر کی تاریکی نور میں بدل جائے گی، روشنی میں بدل جائے گی جب کچھ عظیم ہستیاں ہماری قبر میں تشریف لے آئیں گی. اور اسی لیے دن اور رات ہم دعا کرتے ہیں کہ اے معبود ہمیں اس دنیا میں زیارت حسین نصیب فرما اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما. یقیناً عزادارو، جس سے ان کی شفاعت مل جائے، جس سے ان کا، اس لیے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ بھوک کے ذریعے سے آزمائے گا، پیاس کے ذریعے سے آزمائے گا، پھلوں کی کمی کے ذریعے سے آزمائے گا. یہ آزمائش اگر سب سے زیادہ کسی کی ہوئی تو کربلا والوں کی ہوئی. اور کیسی آزمائش ہوئی؟ ساری آزمائشیں جمع ہو گئیں ایک جگہ، مگر اللہ اکبر کیسے ثابت قدم تھے کربلا والے کہ ہر آزمائش پر شکر کے سجدے کرتے ہوئے آگے بڑھے. ارے بڑے تو بڑے ہیں، ہم نے بچوں کو بھی دیکھا کہ انہوں نے پانی کا شکوہ تو کیا، العطش کی صدائیں تو بلند کی، مگر آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی روایت میں کہ کسی بچے نے بھی کہا ہو کہ میں بہت بھوکا ہوں. جو بچے پیاسے تھے کیا وہ بھوکے نہیں تھے؟ یقیناً وہ بھوکے بھی تھے، مگر پانی کا مانگنا خلاف غیرت نہیں ہے، کھانے کا مانگنا خلاف غیرت ہے. لہذا روایت میں ملتا ہے کہ ننھی سکینہ تمام بچوں کو لیے ہوئے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی اور پوچھتی تھی تھوڑا سا پانی ہے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، مگر کہیں پانی نہ تھا. کیسی پیاس تھی جن کو ان بچوں نے ضبط کیا. اور کربلا میں ارے بڑوں کی مصیبت تو ختم ہو گئی جب وہ اپنی جان راہ خدا میں قربان کر کے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ذرا اندازہ کیجئے علی اکبر تو دنیا سے چلے گئے مگر لیلا تو زندہ رہ گئیں.
حسین تو دنیا سے چلے گئے مگر سکینہ تو زندہ رہی۔ کیا گزرتی ہوگی رباب کے دل پہ جب یہ چھوٹی سی بچی کہتی ہوگی اماں مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ ہاں عزادارو، ظلم پر ظلم ہے۔ بس ایک روایت پہ ختم کرتا ہوں گفتگو کو۔ 11 محرم ہے، قافلہ اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے، اور اس وقت ایک ظلم شمر نے یہ کیا کہ جناب سکینہ کو سب سے الگ ایک اکیلے ناقے کے اوپر سوار کیا۔ زینب کہتی رہی ارے اس بچی نے کبھی باپ کا سینہ نہیں چھوڑا، کبھی ماں کی آغوش سے جدا نہیں ہوئی، یہ کیسے تنہا ایک اونٹ پہ سوار ہوگی؟ لیکن شمر نے ایک نہ سنی، کہا کہ ایسی اذیت دوں گا کہ روح حسین تڑپ جائے۔ عزاداروں، قافلہ چلا، ابھی ایک منزل طے ہوئی تھی کہ قافلہ اچانک رک گیا۔ یہ قافلہ کیوں روکا گیا؟ شمر ملعون آگے بڑھا کہ کس کی اجازت سے قافلہ رکا؟ سپاہی آگے بڑھے کہ قافلہ ہم نے نہیں روکا، بلکہ جس نیزے پہ سر حسین تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے۔ شمر آگے بڑھا، ارے شمر بے دین ہے مگر اتنا جانتا ہے کہ اگر شہید کا نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے تو اب اس کو یوں نہیں اکھاڑا جا سکتا۔ آیا سید سجاد کے پاس آیا، اور کیسے آیا؟ کوڑے کو لہراتا ہوا آیا، ارے کمر پہ کوڑا مار کے کہا اپنے بابا سے پوچھو کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ سید سجاد نے ہاتھوں کو جوڑا، بابا میری پشت زخمی ہے، اے بابا اب تاب نہیں ہے کہ مزید کوڑے کھاؤں، بابا بتائیے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہے میرے لال میری سکینہ ناقے سے گر گئی ہے۔ لیجئے سب تلاش کرتے ہوئے چلے، جناب زینب بھی چلیں، ایک منزل کے اوپر آئیں، کیا دیکھا کہ ایک بیوی ہیں جنہوں نے اپنی گود میں سکینہ کو لٹایا ہے اور سکینہ سو رہی ہیں۔ بس ایک مرتبہ آگے بڑھی، اے بیوی آپ کا شکریہ، آپ نے اس بچی کے ساتھ محبت فرمائی، مگر اتنا بتائیے جب سے اس کا بابا شہید ہوا یہ بچی نہ ماں کی آغوش میں سوتی ہے نہ پھوپھی کی گود میں سوتی ہے، بھلا یہ آپ کی گود میں اس بچی کو نیند کیسے آ گئی؟ اتنا سننا تھا۔ ان بیوی نے چہرے سے نقاب ہٹایا، کہا اے زینب نہیں پہچانا، میں تیری ماں فاطمہ زہرا، ارے اگر اس آغوش میں یہ بچی نہ سوئے گی تو کہاں سوئے؟ اس لیے کہ اس آغوش میں میرا حسین بھی سو چکا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ایّ منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ قاسمہ خاتون بنت سید ملازم حسین اہلیہ سید محمد حسنین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، استعین اهدنا الصراط المستقیم۔